والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني صلوات محمد مجلس کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں. بیماروں کی صحت یابی کے لیے بھی صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، والدان الوداعان حضرت زہرا، افضل اور اشرف ترین ہستی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پیغمبر اسلام کے نزدیک قابل احترام افضل ترین کوئی ہستی تھی تو وہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. تو اس لحاظ سے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. تو فاطمہ الزہرا کا غضب اللہ کے رسول کا غضب ہے، بی بی کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے، اور بی بی کی خوشی پیغمبر اسلام کی خوشی ہے. تو آج کا دن جو ہے اہل بیت رسول کے لیے بہت ہی مصیبت بھرا دن ہے، کہ اس مخدومہ کی شہادت کا دن ہے کہ جو سرداری کے حجاب میں ہے، جو بی بی سرداری کے حجاب میں ہے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، اور بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اور خود سیدۃ نساء العالمین، اور اپنا مقام وہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار. تو سرداری کے حجاب میں ہے بی بی، بہت ہی باعظمت بی بی، وہ بی بی کے جن سے شرط دور ہے، جو حجت خدا ہیں، وہ بی بی کہ جس کی شان میں سورہ انما اتری، جو حل کی مصداق ہیں، اور پاکیزگی کا وہ عالم کہ جن کی پاکیزگی کے بارے میں آیت انما یرید اللہ، آیت تطہیر اتری، اور قرآن نے آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی. یہ بی بی وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے تھے، ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھی. اور پھر حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن دختر پیغمبر اسلام کے گھر آیا کہ
کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور جھولا خود بخود جو ہے وہ جھول رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، جلدی سے آئے مسجد نبوی میں اور پیغمبر اسلام سے عرض کی، اللہ کے رسول آج میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے، آپ کی بیٹی کے گھر گیا ہوں، چکی خود بخود چل رہی تھی، جھولا خود بخود جھول رہا تھا۔ تو پیغمبر اسلام مسکرائے اور فرمایا، اے سلیمان یہ تم نے آج دیکھا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ میری بیٹی کیا سارے دن کے کاموں سے تھک کے آرام کرتی ہے تو اس کے بچے ہوئے کام ملائکہ کرتے ہیں۔ وہ جو جھولا جھلا رہے تھے، وہ جو چکی چلا رہے تھے، وہ ملائکہ تھے۔ یہ مقام ہے بی بی کا۔ بی بی کی عبادت وہ عبادت کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ذکر خدا سے دور نہیں ہے۔ یہ ذکر خدا، یہی اسی سے استعمال کرتے ہیں نا۔ اہل بیت میں لوگوں نے بہت ساروں کو شامل کیا ہے کہ اہل بیت میں کون شامل ہے۔ اس میں بڑی بات ہوئی ہے کہ اہل بیت رسول کون ہیں، اس میں بڑے بڑے اور لوگوں کو شامل کیا، ازواج رسول کو بھی شامل کیا گیا، اور اسی طریقے سے اس کا دائرہ جو ہے وسیع کیا گیا۔ لیکن اس کے اندر پیغمبر پاک کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اہل بیت کے اندر مشہور ہے تو ایک بی بی فاطمہ الزہرا ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے دور نہیں ہے، اور باقی ازواج جو ہیں ان پر کچھ لمحات ایسے آتے تھے کہ عبادت ان پر حرام ہو جاتی تھی، عبادت کے نزدیک نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ اہل بیت میں داخل نہیں، کیونکہ اہل بیت وہ ہے کہ جن سے رزق دور ہے، اور بی بی سے ہر قسم کا رزق دور تھا۔ ذکر الہی ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے، اور پورا گھرانہ ایسے ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا نے فرمایا کہ اے نبی میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور بلند ایسے نہیں ہوا، خود پیغمبر اسلام نے اتنا ذکر کیا، اتنی عبادت کی کہ خدا کو کہنا پڑا، اے میرے حبیب تو رات کو آدھی رات یا اس سے بھی کام کھڑا ہوا کر۔ یہ عبادت، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب ان کی عبادت ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ہر وقت ذکر خدا، زبان چلتی رہتی ذکر خدا کے نام۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک حجام نائی جو ہے آپ کے بال کاٹ رہا تھا، لبیں جو ہے وہ قدر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ کینچی لا جائے گی، مولا آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، تو فرمایا نہیں، ذکر سے دور نہیں رہ سکتا، ذکر جو ہے یہ نہیں رکے گا۔ اور اس طریقے سے یہ معظمہ بی بی مصلی عبادت پر جب کھڑی ہوتی تھی تو پاؤں میں پر آیا کرتے تھے، اس قدر آپ کی عبادت تھی۔ اور جب عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی اور ایسے خضوع و خشوع کے ساتھ کہ آپ کی مصلی عبادت سے نور ساطع ہوتا تھا، نکلتا تھا، اور صحابہ کرام آ کر پوچھتے تھے، اللہ کے رسول فاطمہ کے گھر سے نور نکلتا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ اور پیغمبر اسلام فرماتے کہ یہ میری بیٹی کا مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کی وہ عبادت کا نور ہے کہ آسمان کے ملائکہ خدا سے پوچھتے کہ پالنے والے زمین پر ایک گھر ایسے ہے جو ہمارے لیے ایسے چمک رہا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، یہ کون سا گھر ہے، یہ نور کیسا ہے؟ تو خدا و ملائکہ سے فرماتا کہ اے میرے ملائکہ، میری کنیز فاطمہ مصلی عبادت پر جب کھڑا ہوتی ہیں تو ان کی عبادت کا یہ نور جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ عبادت اور ذکر آپ دیکھیں گے، ذکر سے اس گھرانے کو بڑا عشق ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام دیکھیں، ذکر شب عاشور ایک رات کی مہلت لی اور کہا کہ ایک رات کی مجھے مہلت دے دے، اس لیے کیوں مہلت لی؟ فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ مجھے عبادت اور تلاوت قرآن کریم سے کتنا عشق ہے، میرا عشق جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم سے ہے، اور پھر اتنا عشق تھا کہ لوگ سنا پہ بھی تلاوت قرآن کریم۔ اور یہ بی بی دیکھیں کہ جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو اسما سے آپ فرماتی ہیں کہ
جا رہی ہوں، جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب ذکر کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھنا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو بی بی ان کا مقام عبادت میں اس طریقے سے، اور یہ ذکر، کیوں ذکر، کس لیے ذکر سے اتنا لگاؤ تھا بی بی کو؟ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کہ فرزند رسول، خانہ کعبہ کے 4 کونے کیوں ہیں؟ 4 کونوں والا یہ کس لیے ہے؟ اس کے 4 کونے کیوں ہیں خانہ کعبہ کے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے بیت المعمور کے نیچے ہے۔ بیت المعمور 4تھے آسمان پہ ہے، اور بعض نے کہا کہ 7ویں پہ ہے، باقی ہے آسمانوں پہ، چاہے 4تھے پہ ہے 7ویں پہ۔ تو یہ بیت المعمور کے نیچے ہے، اور بیت المعمور کے 4 کونے ہیں، اس لیے خانہ کعبہ کے بھی 4 کونے ہیں۔ اور یہ وضاحت کرتا چلوں کہ بیت المعمور جس طریقے سے خانہ کعبہ یہاں پر اس کی طرف خام ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا حاجی طواف کرتے ہیں، تو آسمانوں پہ آسمان کے فرشتوں کے لیے جو طواف کرنے کی جگہ ہے وہ بیت المعمور ہے۔ اس کے گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور طواف کے لیے ہر روز 70,000 ملائکہ ہر روز طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں اگلے دن نئے 70,000 آتے ہیں، پھر پوری زندگی قیامت تک لکھا ہے کہ ان کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ مسلسل ہر روز 70,000 آتے رہیں گے، بیت المعمور جو ہے اس کا طواف کریں گے اور عبادت کریں گے۔ تو بیت المعمور، تو امام نے فرمایا کہ بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے اس کے 4 کونے ہیں۔ اب سوال کرنے والا رکا نہیں، اس نے پھر سوال کیا کہ اے فرزند رسول، بیت المعمور کے 4 کونے کیوں ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ بیت المعمور کے 4 کونے اس لیے ہیں کیونکہ یہ عرش خدا کے نیچے ہے، اور عرش خدا کے 4 کونے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے بھی 4 کونے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ فرزند رسول، عرش خدا کے 4 کونے کیوں ہیں؟ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ عرش خدا کے 4 کونے اس لیے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد 4 کلموں پہ ہے۔ 4 کلموں پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اسے تسبیحات 4 کہتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام جو ٹھہرا ہوا ہے وہ ان 4 کلموں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس وجہ سے عرش کے 4 کونے ہیں۔ اور پھر اسلام کی، پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اسلام کی بنیاد ان 4 کلموں پہ کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے میری دادی زہرا کے نور کو خلق کیا، اور وہ نور حضرت آدم کے خلق ہونے سے 2000 سال پہلے خلق کیا، تو اس نور کی جو غذا تھی وہ یہ 4 کلمے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے ایمان نعرہ حیدری۔ تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کا جو ہم طواف کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی خود عظمت ہے، نہیں۔ کائنات میں کوئی چیز بھی عظیم ہے تو وہ اہل بیت کی وجہ سے، کوئی چیز، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام سرور انبیاء جو ہیں، سردار، نبیوں کے سردار ہیں، کیوں سردار ہیں؟ باقی نبی سردار کیوں نہیں؟ ہمارے نبی نبیوں کے سردار کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کے اندر، ان کی سرب میں خداوند عالم نے نور حضرت فاطمہ الزہرا کا، یہ عظمت ہے بی بی کے نور کی۔ تو بی بی بہت
بہت ہی عظیم ہیں، بی بی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے کما کہوں، ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خود آئمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں بھی بی بی کی حقیقت کا ادراک نہیں۔ خود اماموں نے جو سب کچھ جانتے ہیں، کائنات میں اللہ نے سب کچھ انہیں بتا دیا ہے، لیکن یہاں اگر وہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دادی زہرا ان کی کماکو حقیقت سے ہم عاجز ہیں، ہم ان کی حقیقت کو پہچان نہیں سکے۔ اور جب سوال کیا گیا آپ تو امام ہیں، اس لیے نہیں پہچان سکے، تو فرمایا کہ وہ ہم پر حجت ہیں، اور جو حجت ہوتا ہے دوسرا اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا، جس طریقے سے کہ ہم امام آپ لوگوں پر حجت ہیں، جیسے آپ ہماری حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، اسی طریقے سے ہم اپنی دادی زہرا کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتے۔ اور یہ وہ بی بی ہے، اتنا مقام کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب بھی آتی تھی، اور اس کو تمام مکاتب فکر نے لکھا ہے، صحیحین میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں باقاعدہ لکھا ہے کہ بھئی بی بی جب بھی اپنے بابا کے پاس آتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑا ہو جایا کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے رہتے تھے۔ یہ روایت جملے ہیں، چومتے نہیں تھے، چومتے رہتے تھے، یعنی یہ ایک مرتبہ چومنا نہیں، جب تک کافی دیر تک ہاتھوں کو چومتے رہتے تھے، اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور ایسے نہیں خود جہاں تشریف فرما ہوتے تھے مصلی۔ اب دیکھیں پیغمبر اسلام جس جگہ پہ تشریف فرمائے پاک و پاکیزہ ہے، جس مصلی پہ تشریف فرما ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی عبا اتارتے تھے اور بچھاتے تھے بی بی کے لیے، اور پھر بیٹی سے فرماتا تھے اب میرے لگتے دیگر تم بیٹھ جاؤ۔ یہ مقام یہ کس کو آپ نے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ اس کو عام نہ سمجھنا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ آپ کی بیٹی تھی، بیٹی کی وجہ سے احترام نہیں کر رہے تھے، نہیں، بی بی جو ہے وہ اس شان کی مالک تھی، وہ فضیلت پیغمبر اسلام کو مجبور کر رہی تھی کہ پیغمبر اسلام ان کے لیے اٹھیں، کھڑے نہ ہوں، آگے بڑھیں، ان کا استقبال کریں اور پھر اپنی جگہ پہ ان کو بٹھائیں۔ مقام یہ ہے، اور بتاتے رہے، اور پھر مسلسل صحابہ کرام نے دیکھا کہ 9 ماہ تک، بعد میں 6، بعد میں 9 مہینے لکھے ہیں کہ 9 مہینے تک پیغمبر اسلام جو ہے صبح کی نماز کے بعد، بلکہ نماز ادا کرنے سے پہلے جب گھر سے نکلتے تھے در زہرا پہ پہلے آتے تھے، کہتے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ در کون سا ہے، اس کا عظمت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے، بتا رہے تھے، پھر نماز ادا کرتے تھے۔ بی بی بہت مزمہ، بی بی کی بڑی کرامات ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں دختر پیغمبر کے گھر گئی، کیا دیکھا کہ آگ پہ کچھ چیز رکھی ہے، ایک دیچکی، نیچے آگ جل رہی ہے، دیچکی سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور بی بی اپنے ہاتھ سے ہلا رہی ہے، جو چیز بنا رہی تھی اندر ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے بڑا تعجب کیا، نیچے آگ جا رہی ہے اور بی بی نے اپنا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اس سے کافی دیر ہلا رہی تھی، واپس آ کر آپ نے کہتی ہے کہ میں نے باپ ابو بکر سے بیان کیا کہ میں نے بڑی تعجب آور چیز دیکھی ہے، تو میرے باپ نے کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ، کسی سے بیان نہیں کرنا۔ اب اگلے دن یہ رات کا واقعہ تھا، صبح سویرے آئے، پیغمبر اسلام نے نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ منبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگ تعجب کرتے ہیں میری لخت جگر کی کرامات سے، اور لوگوں نے تعجب کیا ہے، واللہ اللہ کی قسم، صلوات علیکم فرمایا کہ اللہ کی قسم خداوند عالم نے فاطمہ کے گوشت پوشت اعضاء پر جہنم کی آگ اور اس دنیا کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی آگ اولاد جو ہے آل اولاد پر بھی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اے میرے صحابہ تم بھی سن لو، جو بھی فاطمہ کا محب ہوگا
خداوند عالم آخرت میں اسے آگ میں نہیں جلائے گا۔ یہ مظلومہ بی بی جس سے فدق چھینا گیا، حق کی وراثت، بہت بڑا ظلم، بس ٹائم ختم ہو چکا ہے، 2 منٹ، بہت بڑا ظلم ہوا، فدق چھینا گیا، وراثت چھینی گئی، بہت بڑا صدمہ۔ لیکن بی بی کی یہ مظلومیت نہیں ہے، فدق جو ہے یہ بی بی کی مظلومیت نہیں ہے۔ بی بی نے یہ جو فرمایا کہ بابا تمہارے بعد مجھ زہرا پر ایسے ظلم کے پہاڑ آئے، اگر وہ ظلم سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بی بی کا اشارہ فدق کی طرف نہیں تھا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، یہ درد تھا، لیکن اشارہ اس طرف نہیں ہے۔ یہ جو کہا نا کہ سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اس سے مراد یہ پسلیوں کا ٹوٹنا نہیں تھا، بلکہ بی بی کے اندر اور بہت بڑا درد تھا جو امت سمجھ نہیں رہی تھی۔ اور آج ہمیں یہ سمجھنے، بس اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہم نے بھی سمجھنا ہے کہ اصل میں وہ درد کیا تھا جس کے لیے دختر پیغمبر اسلام روتی رہیں۔ اتنا بڑا درد، کون سا درد؟ اس سے بھی بڑا درد تھا، وہ درد نظام ولایت کا دفاع تھا۔ نظام ولایت تباہ ہو رہا تھا، ولایت جس کا اعلان پیغمبر اسلام نے خدیب کے مقام پر کیا۔ اب پیغمبر اسلام نے ان کے بابا نے اتنی محنت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، ایک ہی لمحے میں اوروں کے ہاتھ چلا گیا۔ صحابہ کرام نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں آپ نے ہاتھ بلند کر کے منظور کو مولا ہو اس کا اعلان کیا، میرے بعد کون خلیفہ ہے بتایا۔ آپ جو ہے منٹوں میں پیغمبر اسلام ابھی تک تو جنازہ گھر میں پڑا ہے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اس کی طرف اشارہ تھا۔ اور خطبہ فدق وہ پڑھے، آپ کو پڑھنا چاہیے کہ بی بی نے جو خطبہ دیا تھا وہ کون سا خطبہ تھا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ سر جھکا کیوں گئے، بلند کرو، میری طرف دیکھو، میں دختر پیغمبر ہوں، میرے لیے رسول کھڑا ہو جایا کرتے تھے، تم بیٹھے ہو میری تصدیق نہیں کر رہے، میں آپ کو تصدیق کے لیے کہہ رہی ہوں۔ کیا میرے بابا نے غدیر کے مقام پر میرے شوہر علی کو خلیفہ بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ تم نے کس کی بیعت کر لی، تم کہاں چلے گئے؟ یہ درد تھا، یہ نظام ولایت اور بی بی کے لیے ضروری تھا، واجب تھا اس کا دفاع کریں، اور دفاع کیا۔ خاتون تھی، خاتون ہو کر اکیلی ہو کر لڑتی رہی، پورے مدینے کو کہتی رہی میرے ساتھ ہو۔ آپ اس جرم میں، خاموشی کے جرم میں برابر کے شریک ہے، خاموش نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھرا مدینہ خاموش رہا، اور بی بی پر واجب تھا، اور نظام ولایت کو بچایا، واجب تھا نظام کو بچانا۔ اور پھر پسلیاں ٹوٹ گئی، شکم میں محسن شہید ہو گیا، ساری تکلیفیں برداشت کی، کس لیے؟ نظام ولایت کے لیے۔ مسیح کا جملہ کہ وصیت کر رہی ہیں، مولا علی سے وصیت کی، اولاد سے وصیت کی، بیٹوں سے علیحدہ، بیٹیوں سے علیحدہ، اپنی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا، اور پھر ایک صندوق سے 5 کفن نکالے، 5 کفن، اور پھر اب فرما رہی ہوں کہ بیٹا زینب تھوڑے ہی دیر بعد آپ کا باپ آپ کو کہے گا کہ ماغذ کفن لے آؤ۔ یہ کفن جنت سے آیا ہے، یہ کافور بھی جنت سے آیا ہے، 5 کفن جنت سے، 5 کفن جنت سے آئے ہیں۔ یہ کفن جو ہے وہ میرے لیے ہے، دوسرا تمہارے بابا علی کے لیے ہے، تیسرا تمہارے بھائی حسن کے لیے ہے، اور چوتھا جو ہے پھر فرمایا کہ یہ چوتھا بھی تمہارے بھائی حسن کے لیے ہے۔ تو 4 کفن آئے تھے، بتانے میں اشتباہ کیا، 4 آئے تھے، تیسرا بھی تمہارے بھائی حسن کے لیے ہے، چوتھا بھی حسین کے لیے ہے۔ تو بی بی نے عرض کی اماں بھیا حسین کے لیے کیا جنت سے کفن نہیں آیا؟ یہ سننا تھا، نہیں بھیجا، تمہارا بھیا کربلا
کا فن پڑا